گفتگو کا آغاز کریں گے پروفیسر محمد علی کریمی صاحب سے. میں چاہوں گا بسم اللہ کیجئے, استقبال ماہ رمضان کے اعتبار سے گفتگو کا آغاز کیجئے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سی عظمتیں, بہت سی چیزوں کی ذکر فرمائی, لیکن خالق کائنات نے کچھ ایام, کچھ گھڑیاں, کچھ مہینے جن کو باقی تمام چیزوں سے, ایام, گھڑیوں اور مہینوں سے امتیازی خوبی عطا فرمائی. ان میں سے ایک ماہ رمضان المبارک ہے. سبحان اللہ. یہ اسلامی مہینوں میں 9ویں نمبر پر ہے. اس کی بہت سی عظمتیں ہیں. جس طرح پروردگار نے دیگر انبیاء کرام میں سے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے. ان کے 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب حضرت یوسف علیہ السلام تھے. جس طرح یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے تھے, بلا تشبیہ ایسے ہی پروردگار اس مہینے ماہ رمضان المبارک سے محبت کرتا ہے. 12 مہینوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول اور فضیلت والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے. اور جس طرح پروردگار نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے باقی بھائیوں کے بھی خطاؤں کو معاف فرما دیا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے صدقے باقی مہینوں کی خطاؤں کو بھی پروردگار معاف فرما دیتا ہے. اس ماہ رمضان میں بہت سی عظمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو صحیفے یا کتابیں عطا کیں, پروردگار نے وہ اسی مہینے یعنی رمضان المبارک میں عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو 3 رمضان المبارک کو صحیفے عطا فرمائے. 6 رمضان المبارک کو موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی طور پر توریت عطا کی جاتی ہے, جو پروردگار نے آپ کو امتیازی خوبیوں کے ساتھ عطا فرمائی. اسی طرح اللہ رب العزت نے 18 رمضان المبارک کو جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. اور اسی مہینے کی 13 تاریخ کو پروردگار نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا کی. اور اس ماہ مبارک کی پروردگار نے لیلۃ القدر میں اس امت کو اور محبوب خدا کو قرآن کی دولت عطا فرمائی. اس طرح جتنے بھی کتابیں اور صحیفے اللہ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے اتارے گئے, پروردگار نے وہ سارے کے سارے رمضان المبارک میں ہی عطا فرمائے. اس لیے یہ مہینہ باقی سارے مہینوں سے افضل بھی ہے, برکت والا بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے. ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو پروردگار نے کئی انداز سے ذکر کیا. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں. اس بنیاد سے پروردگار نے اس کو باقی سارے مہینوں سے افضلیت عطا فرما دی. رمضان المبارک کا مہینہ جب آنا شروع ہوتا ہے, اس کے آغاز کے دن ہوتے ہیں, ہمیں اس سے پہلے اپنی تیاری, عبادت, ریاضت, اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے اور اپنے معمولات کے اعتبار سے تبدیلی کر دینی چاہیے. یعنی ہم اپنے معمولات میں جو سونے کا اور اٹھنے کا ایک طریقہ کار ہے, عبادت اور ریاضت کا جو ایک سلسلہ ہے, اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں تاکہ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں عبادت کی طرف بڑھتے ہوئے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ماہ رمضان المبارک کی تو ایک گھڑی بڑی برکت والی ہے. یہ نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک شروع ہو جائے اور عبادت اور ریاضت کی ابھی عادات ہی بناتے ہوں کہ پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو جائے, دوسرے عشرے کے اندر ابھی جذبات بڑھ رہے ہوں تو تیسرا شروع ہو جائے, اور تیسرے میں ہم مستعد ہو کر ابھی عبادت شروع کریں تو رمضان ہی ہاتھ سے چلا جائے. یہ نہ ہو, اس لیے ہمیں پہلے سے ہی رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ نوافل پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے تاکہ تراویح پڑھنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. چونکہ پروردگار نے ماہ رمضان المبارک میں نفلی عبادت پر فرض کا درجہ عطا فرمانا ہے. ہمیں کچھ نہ کچھ روزہ رکھ کر, جیسے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ کے اپنی عادت بنانی چاہیے تاکہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی معاملات بھی کسی نہ کسی اعتبار سے معلوم ہو جائے. تو ہمیں عبادت, ریاضت, تلاوت قرآن کے معمولات شعبان المعظم سے ہی شروع کر دینے چاہیے تاکہ جب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو تو ہم ایک دن کی تاخیر کیے بغیر
اپنی اسی عادت کو کنٹینیو کرتے ہوئے، اسی کو جاری رکھتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کا پرتپاک استقبال کریں، اور عبادت اور ریاضت کی جو کیفیت ہمارے دل میں شعبان کے اندر پید ہو چکی ہوگی، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ماہ رمضان کی برکتوں کو صحیح طور پر دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔